اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کریں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور وہ وقت بھی یاد کرنے کے لائق ہے جب ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے کہا کہ کیا تم بتوں کو معبود بناتے ہو؟ میں دیکھتا ہوں کہ تم اور تمہاری قوم صریح گمراہی میں ہو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام آزر تھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سمیت اکثر علماء نسب کا کہنا ہے کہ اس کا نام طارح تھا۔ اہل کتاب طارخ کہتے ہیں۔ بعض علماء نے کہا یہ آزر اس بت کا نام ہے جس کی وہ پوجا کرتا تھا، اس وجہ سے اسے بھی آزر کہنے لگے۔ امام ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا صحیح یہ ہے کہ اس کا نام آزر تھا، شاید اس کے دو نام ہوں یا ایک نام ہو اور دوسرا عرف، اور یہی بات قرین قیاس معلوم ہوتی ہے، واللہ عالم۔ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت اکرمہ رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کنیت مہمان والا مہمان نواز تھی۔ مورخین فرماتے ہیں کہ طارخ کی عمر 75 سال تھی جب اس کے ہاں ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے۔ ان کے علاوہ ناہور اور ہاران بھی طارخ کے بیٹے تھے، اور ہاران کے بیٹے لوط علیہ السلام تھے۔ مورخین یہ بھی کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کے درمیانے بیٹے تھے۔ ہاران کی وفات اس کے باپ کی زندگی میں اسی علاقے میں ہو گئی تھی جہاں وہ پیدا ہوا۔ وہ کلدانیوں کا علاقہ یعنی بابل کی سرزمین تھی۔ تاریخ و سیرت کے مصنفین کے ہاں یہی مشہور ہے۔ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کی تائید کرتے ہوئے کہا ہے صحیح بات یہ ہے کہ آپ کوسی بابل میں پیدا ہوئے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے عیسیٰ ابن مریم، موسیٰ اور ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا۔ عیسیٰ علیہ السلام سرخ فام، گھنگریلے بالوں والے اور چوڑے سینے والے تھے، اور موسیٰ علیہ السلام گندمی رنگ کے فربا بدن تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے عرض کیا اور ابراہیم علیہ السلام؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لو۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام کا حلیہ معلوم کرنے کے لیے اپنے ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لو۔ موسیٰ علیہ السلام گھنگرالے بالوں والے، گندمی رنگت کے تھے، سرخ اونٹ پر سوار تھے جس کی نکیل کھجور کے پتوں کی تھی۔ وہ منظر میرے تصور میں محفوظ ہے، گویا میں انہیں دیکھ رہا ہوں کہ وادی کے نشیب میں اتر رہے ہیں۔ مورخین کہتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت سارہ علیہ السلام سے نکاح کیا۔ حضرت سارہ علیہ السلام بانجھ تھیں، ان کے ہاں اولاد نہیں ہوتی تھی۔ طارخ اپنے بیٹے ابراہیم علیہ السلام، ان کی بیوی حضرت سارہ علیہ السلام اور اپنے پوتے لوط علیہ السلام کو لے کر کلدانیوں کی سرزمین سے کنانیوں کے علاقے کی طرف روانہ ہوا۔ وہ لوگ ہاران کے مقام پر رہائش پذیر ہوئے۔ وہاں طارخ 250 سال کی عمر میں فوت ہو گیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام ہاران میں پیدا نہیں ہوئے بلکہ کلدانیوں کے ملک میں پیدا ہوئے جو بابل اور کرب و جوار کے علاقے پر مشتمل تھا۔ پھر وہ کنانیوں کی سرزمین کی طرف روانہ ہوئے۔ یہی علاقہ بیت المقدس کا علاقہ ہے۔ راستے میں وہ ہاران میں ٹھہرے جو اس زمانے میں کلدانیوں کے ملک میں شامل تھا۔ وہ جزیرہ اور شام میں بھی رہے۔ یہ لوگ 7 ستاروں کی عبادت کرتے تھے۔ جن لوگوں نے دمشق کا شہر بسایا وہ بھی اسی مذہب کے پیروکار تھے۔ وہ قطب شمالی کی طرف منہ کر کے کئی طرح کے الفاظ اور اعمال کے ذریعے سے 7 ستاروں کی پوجا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ دمشق کے پرانے دروازوں میں سے ہر دروازے پر ان میں سے ایک ایک ستارے کی عبادت گاہ بنی ہوئی تھی۔ وہ ان کے نام کی عیدیں مناتے اور قربانیاں دیتے تھے۔ اسی طرح ہاران کے باشندے بھی ستاروں اور بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے، بلکہ ابراہیم علیہ السلام، ان کی زوجہ محترمہ اور بھتیجے لوط علیہ السلام کے سوا دنیا بھر میں لوگ کافر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے اس باطل اور گمراہی کو ختم کیا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بچپن ہی سے عقل سلیم اور رشد و ہدایت سے نواز دیا تھا، اور جب وہ بڑے ہوئے تو انہیں رسول بنا کر مبعوث فرمایا اور خلیل کا منصب عطا فرمایا۔
ارشاد باری تعالیٰ ہے، ہم نے ابراہیم کو پہلے سے ہی ہدایت عطا فرمائی تھی اور ہم اسے جانتے تھے، یعنی ہمیں معلوم تھا کہ وہ اس منصب کی اہلیت رکھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے مزید فرمایا، اور ابراہیم کو یاد کرو جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس سے ڈرو، اگر تم سمجھ رکھتے ہو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ تم اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو پوجتے اور جھوٹی باتیں دل سے گھڑ لیتے ہو۔ بلا شبہ جن لوگوں کو تم اللہ کے سوا پوجتے ہو وہ تم کو رزق دینے کا اختیار نہیں رکھتے، پس اللہ ہی کے ہاں سے رزق طلب کرو اور اسی کی عبادت کرو اور اسی کا شکر کرو، اسی کی طرف تم لوٹ کر جاؤ گے۔ اور اگر تم میری تکذیب کرتے ہو تو تم سے پہلے بھی امتیں اپنے پیغمبروں کی تکذیب کر چکی ہیں، اور پیغمبر کے ذمہ کھول کر سنا دینے کے سوا اور کچھ نہیں۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ کس طرح خلقت کو پہلی بار پیدا کرتا ہے، پھر کس طرح اس کا اعادہ کرے گا؟ یہ اللہ کے لیے آسان ہے۔ کہہ دو کہ ملک میں چلو پھرو اور دیکھو کہ اس نے کس طرح خلقت کو پہلی دفعہ پیدا کیا ہے، پھر اللہ ہی دوسری نئی پیدائش کرے گا۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ جسے چاہے عذاب دے اور جس پر چاہے رحم کرے، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ اور تم اس کو نہ زمین میں عاجز کر سکتے ہو اور نہ آسمان میں، اور نہ اللہ کے سوا تمہارا کوئی دوست ہے اور نہ مددگار۔ اور جن لوگوں نے اللہ کی آیتوں سے اور اس اللہ کی ملاقات سے انکار کیا، وہ میری رحمت سے نا امید ہو گئے ہیں اور ان کو درد دینے والا عذاب ہوگا۔ پھر ان کی قوم کے لوگ جواب میں بولے کہ اسے مار ڈالو یا جلا دو، مگر اللہ نے ان کو آگ کی سوزش سے بچا لیا۔ جو لوگ ایمان رکھتے ہیں ان کے لیے اس میں نشانیاں ہیں۔ اور ابراہیم نے کہا کہ تم اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو لے بیٹھے ہو صرف دنیا کی زندگی میں باہم دوستی کے لیے، مگر پھر قیامت کے دن تم ایک دوسرے کی دوستی سے انکار کر دو گے اور ایک دوسرے پر لعنت بھیجو گے، اور تمہارا ٹھکانہ دوزخ ہوگا اور کوئی تمہارا مددگار نہ ہوگا۔ پس ان پر ایک لوط علیہ السلام ایمان لائے، اور ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے کہ میں اپنے پروردگار کی طرف ہجرت کرنے والا ہوں، بے شک وہ غالب حکمت والا ہے۔ اور ہم نے ان کو اسحاق اور یعقوب عطا کیے، اور پیغمبری اور کتاب ان کی اولاد میں ہی مقرر کر دی، اور ان کو دنیا میں بھی ان کا صلہ عطا کیا، اور وہ آخرت میں بھی نیک لوگوں میں ہوں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہماری اس ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ۔